حقیقت محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اس امر کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ارشادات عالیہ کی روشنی میں واضح فرما دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، خونی رشتوں، خاندانوں، مناصب اور دنیا کے کسی بھی شے کی محبت جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب، رغبت اور محبت کی طرف انسان کا میلان اور جھکاؤ ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے۔ گویا جب تک کسی مسلمان کے دل میں کائنات اور عالم خلق کی ساری محبتوں سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فرمان سنا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ لگتی ہے، اور اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی تک زیادہ اور مضبوط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار جس طرح کیا، ہم لوگ اسی طرح کا جملہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں۔ ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، حقیقت اور غیر حقیقت میں خلط ملط کرتے ہیں، اندر کی کیفیات کا ادراک نہیں کرتے، اور جو سچائی اندر موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور پھر ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا، جو اخفاء میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو چیز انہوں نے محسوس کی اس کا برملا اظہار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا۔ مذکورہ حدیث کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بندہ نہ صرف زبان سے محبت کا اقرار کرے بلکہ محبت کی کیفیات، لذات، حلاوتیں، اثرات اور اس کے احساسات کا بھی ادراک کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ اے عمر، اگر آپ کو میری محبت کے مقابلے میں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ آقا علیہ السلام کے یہ کلمات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے، اور ان کلمات کو سنتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے،
گویا ایمان اور دین کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ساری محبتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر ایک محبت پر غالب آ جائے۔ اب بات کرتے ہیں محبت کی اقسام پر۔ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کوئی نہ کوئی سبب یا وجہ ضرور ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ کسی شخص یا کسی چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ان اسباب و وجوہات کی بنا پر محبت کی یہ اقسام ہیں۔ نمبر 1، فطرت اور ملاطفت پر مبنی محبت۔ محبت کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فطری طور پر کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ مثلاً والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت اور ملاطفت فطرت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی اپنے والدین سے محبت من جانب اللہ ہوتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ خونی رشتہ داری ہے۔ اس لیے دونوں سمت میں اس محبت کی بنیاد فطرت اور جبلت پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شفقت اور رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی شفقت اور رحمت اور فطرت و جبلت، یہ دو چیزیں اس محبت کی بنیاد میں جمع ہوتی ہیں۔ نمبر 2، رغبت و اشتہا پر مبنی محبت۔ محبت کی یہ دوسری قسم طلب، رغبت اور اشتہا کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر اسے شہوانی محبت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کھانے پینے کی محبت، اچھے گھر، اچھی سواری، اچھا رہن سہن اور جن چیزوں میں آدمی سکون اور آرام محسوس کرتا ہے ان کی محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یعنی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ یعنی زندگی شہوتوں اور رغبتوں کی محبت سے مزین کر دی گئی ہے اور ان محبتوں میں انسان کے لیے کشش رکھتی گئی ہے۔ ہم ان محبتوں کے اندر ایک طبعی رغبت، رجحان، میلان اور ایک فطری جھکاؤ محسوس کرتے ہیں۔ گھروں کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ پرسکون اور پرفرحت بخش زندگی ملتی ہے۔ کاروبار کی محبت ہے، اس لیے کہ کاروبار راحت و عزت، طاقت و آسانی اور دولت لاتا ہے۔ اسی طرح فطرت کے اچھے مناظر سے محبت ہے، اس لیے کہ اس سے دل و نگاہ کو راحت ملتی ہے۔ الغرض ہر وہ چیز جو ہمارے دل و نگاہ اور جسم کو سکون و راحت دے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بس یہ سکون و راحت اس چیز سے محبت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اجلال و تعظیم اور حسن پر مبنی محبت۔ محبت کی تیسری قسم وہ ہے جو مبنی بر اجلال اور تعظیم ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی مرتبہ علم، اخلاق، فکر و فلسفہ، سوچ کی بلندی، اعمال صالحہ، صالحیت، تقوی، پرہیزگاری، کسی خاص فن، کمال اور برتاؤ میں اعلیٰ اور عظیم ہے تو اس کے اجلال، تعظیم، بزرگی، کرامت اور مہارت کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ الغرض اپنے محاسن، محامد اور اخلاق کی وجہ سے انسان اکرم، عرفہ، اعلیٰ اور بزرگ بنتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی طبیعتیں اس کی طرف اس کے کمال کی وجہ سے جھکتی ہیں۔ گویا اس کے آداب و خصائل اسے دوسروں کی نظروں میں محبوب بناتے ہیں۔ اس طرح کسی کا جمال اور خوبصورتی بھی محبت کی بنیاد ہے، یعنی کوئی بڑا خوبصورت ہے، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے تو اس بنا پر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ مثلاً عوام مختلف ایکٹرز، اداکاروں، کھلاڑیوں اور کسی خاص میدان میں مہارت کے حامل لوگوں کے دیوانے ہوتے ہیں تو عوام کی اس محبت کی بنیاد ان شخصیات کی خوبصورتی یا ان کا اپنے فن میں باکمال ہونا ہوتا ہے۔ نمبر 4، احسان نعمت پر مبنی محبت۔ محبت کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں محبت کا سبب کسی نعمت کا احسان ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی پر احسان اور بھلائی کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو محکومی، غلامی اور پریشانی سے نکالتا ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے ان احسانات اور بھلائیوں کے رد عمل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا اس کے احسانات محبت کی بنیاد بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنیاد جامعیت کی حامل ہے۔
محبت کی ان تمام اقسام میں سے والدین اور اولاد کی باہمی محبت کی قسم کو چھوڑ کر باقی ساری محبتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ وہ سارے وجوہ، وہ سارے ریزنز اور اسباب جو محبت کو جنم دیتے ہیں، وہ سارے اسباب اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام و کمال رکھ دیے ہیں۔ پس محبت کے اسباب میں سے کبھی اسباب مادی ہوتے ہیں اور کبھی اسباب روحانی ہوتے ہیں، کبھی ذہنی اور فکری اسباب ہوتے ہیں اور کبھی علمی، خلقی اور خلقی اسباب ہوتے ہیں۔ اس طرح اسباب کبھی سیرت اور کبھی صورت سے متعلق ہوتے ہیں۔ ساری محبتیں ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ ان تمام طرح کی محبتوں، جبلی، فطری، راحت، اکرام، اجلال، جمال، فن اور شفقت و عاطفت کے کمال کے ماحصل کا حجم اور کیفیت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مقدار کوانٹٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو اور معیار یعنی کوالٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ اس کیفیت کے حصول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان قرار دیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں جن کو مکمل کیے بغیر محبت کمال کو نہیں پہنچتی۔ اب ان چند تقاضوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا تقاضا ہے ایثار و قربانی۔ جب محبت کا یہ عالم ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ جائے تو یہ محبت ایثار کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ صرف محبوب کو دیکھنا، ملنا اور سننا چاہتا ہے۔ محبوب جو کہے اس کو مانتا ہے اور محبوب کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے۔ وہ اپنا ذوق، اپنی چاہت اور اپنی ترجیح کو ختم کر دیتا ہے اور محبوب کے لیے مر مٹتا ہے۔ جان دینی پڑے تو جان بھی دے دیتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے محبوب نے منع فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے محبوب کے محبوب سے محبت کرنا۔ وہ محبوب کو چاہتا ہے اور محبوب کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے اور محبوب کی طرح کی نشست و برخاست رکھتا ہے۔ محبوب جن سے محبت کرتا ہے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ اہل بیت، صحابہ اور صالحین رحمہ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے بھی محبت کرتا ہے۔ انسانیت اور اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے محبت کرتے ہیں۔ محبوب کی محبت جدھر جدھر جاتی ہے، محب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبوب ایک چیز کو چاہے اور محب اس کے برعکس کسی اور چیز کو چاہے۔ دونوں محبتوں کے رخ اگر مخالف سمت ہوں اور بندہ کہے کہ میں تو بڑا عاشق ہوں، تو محبت و عشق کا یہ دعویٰ محبوب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ افسوس ہمارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت کسی اور سمت ہے اور ہماری چاہتیں کسی اور سمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کسی اور سمت ہے اور ہمارا عمل کسی اور سمت ہے۔ وہ جس چیز سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں ہم اس کام کی پرواہ نہیں کرتے، جس کام کا وہ حکم دیتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جن سے وہ منع کرتے ہیں ہم اس کام کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ المختصر یہ کہ دعویٰ محبت کا کرتے ہیں مگر اعمال محبوب کی تعلیمات اور رضا کے برعکس کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے غفلت سے احتراز۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ محبت کرنے والا کبھی غافل نہیں ہوتا۔ محبت اور غفلت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت بے تاب رکھتی ہے، محبت جگاتی ہے، محبت بے چین رکھتی ہے اور محبت مستعد رکھتی ہے، جبکہ ہماری زندگیوں میں غفلت اور کوتاہی ہے۔ ہم زبان اور دعوے کے اعتبار سے محبت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ظاہر اور باطن میں ساری زندگی ہم خلاف محبت اعمال و احوال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ محبت مطابعت اور موافقت چاہتی ہے، وہ مخالفت گوارا نہیں کرتی۔ محبت چاہتی ہے، وہ نفرت گوارا نہیں کرتی۔ محبت ملاطفت چاہتی ہے، وہ منافرت گوارا نہیں کرتی۔ محبت قربت چاہتی ہے، وہ دوری گوارا نہیں کرتی۔ محبت ایثار و قربانی چاہتی ہے، وہ بخل اور کنجوسی گوارا نہیں کرتی۔ یعنی وہ کون سا محب ہے جو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور طبیعت میں بخل اور کنجوسی بھی رکھے؟ اس تناظر میں محبت، محب، محبوب اور تعلق محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے نمبر پر تعلیمات میں فنائیت۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص میں محبت کی جملہ اقسام کا کمال مل کر بھی میری محبت کے ایک ذرے کے برابر نہ ہو تو وہ شخص ایمان میں کامل ہے۔ اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت و اتباع میں فنا ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، حکم، منشا اور خوشی میں فنا ہو جاؤ۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھیں، یعنی جن راہوں پر چلیں اور جو طرز حیات متعین کریں وہی طرز حیات تم اپنا لو، اور انہی راہوں پر تم بھی محو سفر ہو جاؤ۔ الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ، سیرت، چاہت، رغبت اور ترجیح میں فنا ہو جاؤ۔ جب ایسا کر لو گے تو اللہ تمہیں صرف اپنا محب نہیں رہنے دے گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، کیونکہ تم اس کے محبوب کے سچے محب ہو۔ اللہ کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جو اس کے محبوب کا سچا محب ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے اور محبوب کے محب سے بھی پیار کرتا ہے۔ حلاوت ایمان کا حصول کیوں کر ممکن ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں ایسا حاصل کرے اور اپنے باطن میں ایسا داخل کرے کہ اس کی پوری طبیعت، مزاج اور باطن کی کیفیت ان تینوں چیزوں پر استوار ہو جائے تو اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور لذت یعنی ٹیسٹ کو پا لیا۔ آقا علیہ السلام لفظ حلاوت فرما کر ایک محسوس شے کی تشبیہ سے ایک غیر محسوس حقیقت کو سمجھا رہے ہیں۔ اس اسلوب سے اشارہ اس سمت ہے کہ جس طرح اچھے اور خوش ذائقہ کھانوں، مشروبات اور پھلوں سے لوگوں کو حلاوت و لذت یعنی ٹیسٹ ملتا ہے اور وہ اس حلاوت، ذائقے اور لذت کو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حلاوت اور لذت کو بھی اپنے اندر محسوس کیا کرو۔ جب آدمی ایمان کی لذت و حلاوت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا ایمان محض تصدیق اور اظہار کے کلمات تک نہیں رہا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن کر اس میں رچ بس گیا ہے۔ ایمان کو حلاوت و لذت سے آشنا کرنے والی چیزیں یہ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حلاوت و لذت ایمان کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں، یعنی کائنات کی کوئی شے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اس کی زندگی میں عملاً ترجیح نہ رکھے۔ ہر چیز پیچھے چلی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے اندر کائنات کی ہر شے سے بڑھ جائے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں قدم قدم پر محبتیں ہیں جن کا ذکر زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ کے الفاظ میں قرآن مجید نے کیا ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ محبتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھنے نہ پائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری محبتیں ختم کر دو۔ کیوں منع نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ اولاد سے محبت ختم کر دیں تو پرورش نہیں کر سکتے۔ اولاد اگر ماں باپ سے محبت ختم کر دے تو ان کی عزت اور احترام اور تکریم نہیں کر سکتے۔ بھائی بہن اگر محبت ختم کر دیں تو صلہ رحمی نہیں ہوتی۔ دوست سے محبت ختم کر دے تو حقوق ادا نہیں ہوتے۔ مخلوق سے محبت ختم ہو جائے تو کسی پر احسان اور بھلائی نہیں ہوتی۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کی محبتیں رہیں، یہ درکار ہیں، مگر ان کا پیمانہ یہ ہے کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا امر و نہی اور تعلیمات آ جائیں تو وہاں یہ ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کائنات کی ساری محبتوں سے اعلیٰ، ارفع، قوی اور طاقتور ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر حلاوت ایمان کے حصول کے لیے رہنمائی فرمائی گئی کہ جس شخص سے بھی وہ بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اثر اس کی شخصیت، سیرت اور طبیعت و مزاج پر ایسا ہو کہ اب اس کے نزدیک دنیا کی محبتوں کا پیمانہ بدل جائے اور اب وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، دنیاوی محبتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے خیر کے ساتھ جوڑ دے۔
مثلاً اپنی اولاد سے محبت کرے تو اس میں اپنی نیت خیر کی کر لے کہ میں اولاد کی اچھی پرورش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نیک اور خوش اخلاق انسان بن جائے، یہ اچھے مسلمان بنے، انسانیت کی خدمت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اچھا فرد بنے، ایسا فرد بنے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، یہ دین کی خدمت کریں، اچھا علم و ہنر سیکھیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، اس کے طور طرز اچھے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، نافرمانی اور گناہ سے پرہیز کریں، ان کی سیرت عمدہ ہو اور یہ تقوی و پرہیزگاری کے پیکر ہوں۔ الغرض جس سے بھی محبت کریں یا صحبت رکھیں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا حکم، ہدایات اور تعلیمات کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور شامل کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بظاہر دنیاوی محبت بھی اللہ کے لیے محبت قرار پائے گی، گویا دنیا کے اندر بھی ساری محبتوں کی سمت اور رخ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بن جائے۔ حلاوت ایمان کے حصول کے لیے تیسری چیز کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر حلاوت و لذت ایمان کے متمنی ہو تو کفر اور معصیت سے اتنی نفرت ہو جائے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹ جانا، نیک و صالح ہو جانے کے بعد واپس فسق و فجور کی طرف پلٹ جانا، اور نیکوکار عبادت گزار اور اللہ کی راہ پر چلنے کے بعد گمراہی کی راہ پر پلٹ جانا تمہارے لیے اس قدر نفرت کا باعث ہو جائے جیسے کوئی شخص آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ جس نے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور اپنی طبیعت اور مزاج کو اس پر استوار کر لیا تو دراصل اس نے ایمان کی حلاوت اور لذت چکھ لی۔ طاعات و عبادات میں عدم یکسوئی کا سبب اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طبیعتیں ان تینوں چیزوں پر استوار ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایمان کی لذت و حلاوت سے محروم ہیں، اور جب ایمان کی لذت میسر نہیں آتی تو ہماری عبادت، سجدوں، تلاوت، نماز، روزوں، طاعات، عبادات، حسنات اور خیرات میں بھی کوئی حلاوت نہیں ہوتی، ہمیں یکسوئی بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی کیفیت مقدر بنتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس بات کا رونا روتے نظر آتے ہیں کہ عبادات و طاعات میں یکسوئی نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس محرومی کے سبب پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ ہم نے مذکورہ تین چیزوں کو صحیح طور پر اختیار نہیں کیا ہوتا۔ ہماری طبیعت میں دنیا پرستی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب نہ ہو، نیکی کی محبت بدی کی محبت پر غالب نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ ہو، تو پھر حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تین چیزیں ہمارے خیالات، رجحانات، اعمال، احوال، طور طریقے، حتیٰ کہ ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ایمان جوں جوں سنورتا ہے، یکسوئی خود بخود جنم لیتی ہے۔ یکسوئی کسی انجیکشن یا ورد وظیفے سے نہیں آ جاتی، بلکہ یہ ایمان کے فوائد و نتائج کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہر خیر کے عمل سے فائدہ ہوتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے قدرتی طریقہ کار ہے۔ مثلاً اگر بیج بوئیں تو یہ ناممکن ہے کہ تنا اگے بغیر پھل آ جائے، اور بیٹھے بٹھائے ورد وظیفے سے پھل مل جائے۔ پھل ایسے نہیں لگتے، بلکہ پھل تک پہنچنے کے لیے سارے مراحل کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ پودے کو پانی یا کھاد نہ دیں یا اسے روشنی نہ ملے اور ہم چاہیں کہ پودا بڑا ہو جائے اور ثمر آور درخت بن جائے تو پودے اس طرح نہ ہی درخت بنتے ہیں اور نہ ہی ان سے پھل ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہر چیز کے تقاضے ہیں، ساری چیزیں پوری ہوں تب نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول فسق و فجور، معصیت اور نافرمانی کا رکھیں اور اس میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو، بلکہ ہر طرف گناہ اور لغویات ہوں، اور اس بات کی امید رکھیں کہ اس ماحول کے اندر نیکی اور صالحیت کا پودا اگ جائے اور اولاد کے اندر اچھے محاسن اور اوصاف پیدا ہو جائیں، تو یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا مذکورہ تین شرائط کو مکمل کیے بغیر حلاوت ایمان اور پھر بعد ازاں اس کے نتائج کا حصول ناممکن ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جن کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
دین اسلام کی محبت اور دین کے فروغ کے لیے کاوشیں کرنا، اپنی اولاد، معاشرے اور لوگوں میں دین کو مستحکم کرنا، دین کی دعوت، فکر اور کردار کو فروغ دینا اور اس کے فروغ میں انفرادی و اجتماعی سطح پر محنت کرنا، جب تک یہ تمام امور تمام دنیاوی محبتوں پر غالب نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سزا اور عذاب کا وقت قریب ہے۔ افسوس کہ ہم آج اس مرحلے پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال و احوال پر غور و فکر کرنے اور فروغ و استحکام دین کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم نہ صرف اللہ رب العزت کے عذاب اور پکڑ سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اس کی محبت کے حقدار بھی بن سکیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، روزانہ خود بھی یاد کریں اور عمل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔